رب تعالیٰ کے جو وعدے ہیں یا جو رب العالمین کا پیغام ہے وہ ایک نہ ایک دن انسان کو ضرور ماننا پڑے گا۔ ابھی نہیں مانے گا تو پھر کل اس کو لازمی طور پر ماننا پڑے گا۔ لیکن ابھی اس دنیا کے اندر اگر وہ اللہ کے احکامات کو اور اس کے وعدوں کو مانے گا، اس کو سچا سمجھے گا تو دونوں جہانوں کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر کل اس نے مان بھی لیا تو اس کا وہ ماننا اس کے کسی بھی کام نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 63 ہے اور اس کے ساتھ 64 بھی۔ اس کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ بات ہے اس وقت کی جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے 70 لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے۔ وہاں پہ ان قوم کے لوگوں نے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر آسمانی بجلی کو بھیج کر ان سب کو وہاں پہ مار دیا۔ پھر دوبارہ اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کر دیا، جس طرح کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 56 کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوبارہ زندہ کر لینے کے بعد پھر یہ جو 70 لوگ تھے اور ان کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا کوہ طور کے دامن کے اندر، اور پھر کوہ طور کو ان کے اوپر سائبان کی طرح کر دیا گیا، اور ان سے یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس جو تورات ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو احکامات آپ کے لیے آئے ہیں عمل کرنے کے لیے، ان کو آپ لوگ مان لو، نہیں تو یہ کوہ طور آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا اور آپ کو کچل دیا جائے گا۔ ایک خوف کی کیفیت تھی۔ اب آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں، پہاڑ اوپر سے سرک رہا ہو اور نیچے انسان کھڑا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ ابھی یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے اور میں کچلا جاؤں گا، تو ڈر کی کیفیت کیا ہوگی اور دل و دماغ کی کیفیت اس وقت کیا ہوگی، دل کے اندر کیا خیالات ذہن قلوب و اذہان کے اندر چل رہے ہوں گے۔ یہ تو پہاڑ تو بڑے دور کی بات ہے، اگر کوئی چھوٹا سا آلہ بھی اپنے پاس لے کر آ جائے جس سے ہمیں پتہ ہو کہ ہم زخمی ہونے والے ہیں، اور وہ یہ کہے کہ یہ کام کرو ورنہ میں آپ کے ساتھ یہ کام کر دوں گا، آپ کو زخمی کر دوں گا، آپ کو مار دوں گا، تو اس وقت انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، خوف کتنا زیادہ ہوتا ہے، دل و دماغ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، اس کو انسان محسوس کر سکتا ہے۔ تو بڑا پہاڑ، اس کے نیچے ساری قوم کھڑی ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ باتیں مان لیجئے، نہیں تو یہ پہاڑ آپ کے اوپر گرا دیا جائے گا۔ پھر اس وقت ان لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ کہہ دیا، وعدہ کر دیا کہ ہم تورات کے اندر جو بھی احکامات ہیں ان کو مانیں گے، ان کے اوپر عمل کریں گے۔ پہاڑ ان سے پھر پیچھے کر دیا گیا، سرکا دیا گیا، اور پھر اس کے بعد ہوا کیا، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ پھر گئے۔ اگر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رب کا فضل نہ ہوتا تمہارے اوپر، اس کی رحمت نہ ہوتی، تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب اس آیت کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہم اس آیت سے کیا سبق اپنی زندگی کے اندر حاصل کر سکتے ہیں؟ ایک بات تو یہ ہے کہ انسان اور خاص کر کے مسلمان، تجھ سے کائنات کے رب نے، جو تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر بے شمار تجھ سے وعدے کر رکھے ہیں۔ تجھ سے ایک وعدہ لیا ہے کہ تو میری عبادت کر، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر، اور پھر اس کے بدلے میں تجھے انعام دوں گا، تجھے قیامت والے دن مقام بھی دوں گا، عزت بھی دوں گا، شرف سے بھی نوازوں گا۔ پھر بہت سارے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر وعدے کیے ہیں، اور پھر اس آخرت کے احوال کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کھول کر بیان کر دیا کہ وہ قیامت والا دن کیسا ہوگا، اس کی ہولناکیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ پھر سارے کا سارا منظر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا، اور یہ بھی وارن کر دیا کہ جو قیامت والا معاملہ ہے، حالانکہ ہے تو تمہیں تو بڑا لگتا ہے، آسمان کا پھٹنا
پھر ستاروں کا جڑنا، زمین کے اوپر لرزہ، جو ساری زمین کے اوپر جو ہے زلزلہ آنا، اور پھر سمندروں کے پانیوں کو آگ لگنا، سارے کام، یہ سارے کا سارا کچھ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، آنکھوں کے جھپکنے کے برابر یہ کام سارے کا سارا ہو جائے گا۔ تو یہ سارا کچھ منظر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے۔ اور پھر سورۃ البقرہ کی جو پہلی آیات ہیں ھدی للمتقین کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے متقین لوگوں کی صفات بیان کی ہیں، اس میں رب العالمین نے فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ان لوگوں کا آخرت کے دن کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ آخرت کے دن کے اوپر اگر یقین ہوگا تو پھر دنیا کی زندگی کے اندر عمل کرنا بڑا آسان ہوگا۔ اب یہ کہنا کہ آخری جو جہان ہے، جو دوسرا جہان ہے، جو قبر ہے، جو حشر ہے، وہ کس نے دیکھا ہے؟ بھائی دنیا کے اندر موج مستی کر لو، تو ایک دن آئے گا۔ موت تو اٹل حقیقت ہے نا، سارے جانتے ہیں، ہمارے سامنے کتنے لوگ روزانہ مرتے ہیں، ہم ان کو اٹھا کے قبر کی مٹی تلے دفن کر کے آتے ہیں۔ ایک حقیقت تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا، تو اس کے بعد کی جو حقیقتیں ہیں تو وہ تو وہاں جا کے دیکھ ہی لیں گے۔ آج نہیں مانیں گے تو کل تو لازمی طور پر ماننا پڑے گا، لیکن اس وقت کا ماننا کوئی ہمارے فائدے کا نہیں ہوگا۔ ابھی مانیں گے، دنیا میں مانیں گے، آخرت کا یقین ابھی پیدا کریں گے، اللہ کی بات کو ابھی سچا سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو پھر دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، قبر بھی اچھی ہو جائے گی، آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ دنیا کے اندر ویسی جھوٹی تسلیاں اپنے آپ کو دیتے رہے، اللہ کی بغاوت کرتے رہے، تو پھر قبر کے اندر یا آخرت کے اندر میدان معاشر کے اندر جب حقیقت کو اپنی آنکھوں کے سامنے انسان دیکھ لے گا، جہنم ساتھ کھڑی ہوگی، 70,000 زنجیریں، ہر زنجیر کے ساتھ 70,000 فرشتہ، 4 ارب 90 کروڑ فرشتے نے اس جہنم کو جکڑا ہوگا، اور وہ پھر بھی جوش مار رہی ہوگی۔ سارے منظر انسان کی آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ اس وقت کہے گا ربنا فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس دوبارہ بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے، دنیا کے اندر جا کے سارے جو اللہ تو نے احکامات بتائے تھے اس کے اوپر عمل کریں گے، لیکن وہاں سے پیچھے آنا نہیں، واپس دوبارہ دنیا کی زندگی تو ملنے والی نہیں ہے۔ یہاں پہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اپنے اوپر کوہ طور کو مسلط ہوتے ہوئے یہ سمجھا کہ اوپر ہمارے گر پڑے گا، کچلے جائیں گے، اللہ کے احکامات کو مان لیا، لیکن بعد کے اندر انہوں نے اس سے وہ پھر گئے، اپنے وعدے انہوں نے نہ نبھائے، اور اللہ رب العالمین کی بغاوت پھر سے شروع کر دی۔ تو دنیا کے اندر بعض اوقات انسان مصیبت کے وقت اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ اب میری اس مصیبت کے اندر مجھے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ ساری دنیا سے جب مایوس ہوتا ہے تو اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ مصیبت دور ہوتی ہے تو رب کو ہی بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرا بھی کوئی رب تھا، میری مصیبت کو بھی کسی نے دور کیا، اتنا جو دردناک معاملہ میری زندگی کے اندر آیا تھا وہ مجھ سے دور ہو گیا، مجھے میرے مالک نے خوشی دی، لیکن خوشی کے وقت اس مالک کو بھول جاتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے دین کا، اس میں رب العالمین نے ہماری چوائس رکھی ہے کہ اما شاکرا و اما کفورا، چاہو تو نیکی والے راستے پہ چل پڑو، چاہو تو جہنم والے راستے پہ چل پڑو۔ زبردستی کسی سے بات رب العالمین نے منوائی نہیں ہے، نہ بات رب العالمین یہ پسند کرتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر رب العالمین نے کسی طرح کا بھی کوئی اکراہ پسند نہیں کیا، نہ کسی کو یہ کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں، لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ جبر کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو تو اس کو نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو کر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو سزا دو۔ پھر جو حدود ہیں ان کو نافذ کرنے کے لیے اگر کوئی انسان حدود اللہ کو پامال کرتا ہے تو اس کے اوپر حدود کو نافذ کیا جاتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ بھائی یہ تو اس کی اپنی مرضی تھی، اپنی چوائس تھی، یہ بات نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں جبراً بھی اس کا امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے، لاگو ان کو کرنا پڑتا ہے، لیکن ایسا ہے کہ جو معاملہ ہے دین کا، جو معاملہ ہے ایمان کا، جو معاملہ ہے یقین بالآخرہ کا، اور جو معاملہ ہے اللہ رب العالمین کی ملاقات کا،
اس معاملے کے لیے ہمیں اسی دنیا کے اندر ہی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا۔ اگر تیار کریں گے، اللہ کی باتیں مانیں گے، تو پھر دونوں جانوں کی کامیابیاں ہیں۔ اگر نہیں بھی مانیں گے نا تو اللہ کی بات تو ویسے سچی ہے، اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، ہمارے ماننے سے یا نہ ماننے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ مالک کائنات ہے، اس کی ایک صفت ہے الصمد، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز بھی ہے، اسے کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا سجدے کرنے لگ جائے تو اس کی بادشاہی میں کوئی زیادتی ہونے والی نہیں ہے، بادشاہی اس کی بڑھنے والی نہیں ہے۔ اور اگر ساری دنیا بغاوت پہ اتر آئے تو بادشاہی کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آنے والی۔ اس کی بادشاہی روز اول سے ہے، آخر تک رہے گی، جب کچھ بھی نہ ہوگا تب بھی اسی کی بادشاہی رہے گی، جب کچھ نہ تھا تو تب بھی اس کی بادشاہی تھی، اب بھی اس کی بادشاہی ہے۔ تو پھر یہ جو باتیں، جو وعدے جو رب العالمین نے ہم سے کیے ہیں، یہ ایک نہ ایک دن ہمیں ماننے پڑیں گے۔ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کوہ طور کو اپنے اوپر دیکھ کر وہ بات مان لی، ہمیں وہ بات ماننی پڑے گی ایک دن، لیکن اس دن کا ماننا ہمارے کوئی کام کا نہیں ہوگا۔ اس دنیا کے اندر آپ اللہ رب العالمین کی بات کو مان لیں۔ جو بغاوتیں ہو گئی ہیں نا، ایک بار بغاوت ہوئی ہے، 100 بار بغاوت ہوئی ہے، واپس پلٹیے اللہ رب العالمین کی طرف، توبہ کر لیجئے، اس لیے کہ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، تمہیں تو اللہ کا فضل بھی چاہیے، تمہیں اللہ کی رحمت بھی چاہیے۔ رب کا فضل اور رب کی رحمت دونوں چیزیں تمہارے پاس ہوں گی تو بچ پاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ سے اس کے فضل کا بھی سوال کرو، اس کی رحمت کا بھی سوال کرو۔ یہ دو چیزیں نہ ہو نا تو انسان خسارہ پا جائے گا، انسان ناکام ہو جائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی ناکام ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کر لیجئے۔ یہ قرآن کی یہ جو دو آیات ہیں، ان میں ذکر تو بنی اسرائیل کا ہے، ذکر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک کے اندر جو قصے ہیں، جو واقعات ہیں، پہلی قوموں کے حالات ہیں، یہ ویسے ہی بیان کر دیے گئے؟ ہمارے جو قرآن پاک ہے، کیا اس کے صرف اوراق کو زیادہ کرنے کے لیے یہ واقعات ہیں؟ نہیں بھائی، اس کے ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر، ایک ایک حرف کے اندر، اس کے اندر حکمتیں چھپی ہیں ہمارے لیے۔ ان حکمتوں کو تلاش کیجئے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ دو آیات، اس کا تعلق اس قوم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے ساتھ تعلق جوڑیے اور اس کے اندر جو پیغام ہے اس کی گہرائی کے اندر، اس کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ کے دربار کے اندر کامیابی مل سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔